اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قادر مطلق کا اپنا ایک نظام ہے، دنیا و آخرت کے اصول، قاعدے، طریقے، سلیقے متعین ہیں، مقرر ہیں۔ کوئی چیز ان کے خلاف جا کر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فطری قواعد سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ خود پاش پاش ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کے بنائے ہوئے ضابطے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال نے اس عالم کو عالم اسباب بنا دیا تو پھر وہ ایسا قادر ہے کہ جو چاہے کرے، مگر اس کے باوجود اس عالم آب و گل میں اسباب کو قدرت نے خود بھی ترک نہیں فرمایا۔ جو کام بھی ہوتا ہے دنیا میں اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، جس طرح چاہے کرے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن جب اس نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا تو ہر کام کے لیے کوئی سبب پیدا فرماتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ قادر ہے۔ لیکن جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے مائی صاحبہ کو دم کیا تو اللہ ان کے دم کا محتاج تو نہیں تھا۔ وہ قاعدہ جو ہے کہ کائنات میں سبب کے نتیجے میں کوئی کام ہونا چاہیے، اس کو اللہ کریم نے خود بھی اختیار فرمایا۔ 6 دنوں میں آسمان زمین بنائے، وہ تو آنے واحد میں سب کچھ تخلیق کر سکتا ہے۔ اس میں وہی تدریج کا عمل، اسباب اور ان کے نتائج خود قدرت نے بھی اختیار فرمایا۔ تو کوئی بندہ کوئی چیز بلا سبب حاصل نہیں کر سکتا۔ اسباب و ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور معاملہ اتنا نازک ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ رب العالمین پر ہو، مسبب الاسباب پر ہو، اسباب پر ہو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ بندہ جب اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ کام ہو جائے تو پھر انہی اسباب کو اور اپنی عقل کو اور اپنی ہمت کو اس کا سبب گردانتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا بندہ مکلف ہے، نتائج مرتب کرنا اس کے اپنے دست قدرت میں۔ اس عالم میں اس کی اتنی نعمتیں ہیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی نعمت اس کائنات وسیط میں اللہ کے نبی اور رسول۔ اللہ کا نبی اور رسول وہ ہستی ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ سے ہم کلام کرا دیتا ہے، جو آخرت کو اور نگاہوں سے چھپی چیزوں کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی جس کی بعثت نے انسانیت کو کسی اور نبی کی بعثت سے مستثنیٰ کر دیا، محتاج نہیں رکھا، جن کی بعثت عالی پر سلسلہ نبوت تمام ہو گیا، انسانیت کتنی صدیاں چلتی رہے، اس کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی رہنمائی کو کافی ہے، اور کسی کی احتیاج نہیں۔ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اب نبی بنا نہیں سکتا، نبوت ختم ہو گئی۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، قیامت تک ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اپنی اس عظمت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدہ حبیب کبریا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ راتوں کو کبھی فرما دیتے کہ ابو بکر کی بیٹی آج رات میں عبادت نہ کر لوں؟ عرض کرتے ضرور کریں۔ تو فرمایا حضور کھڑے ہو جاتے اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ میں سمجھتی کہ آج رات قیام میں گزار دیں گے، اور رکوع فرماتے تو اتنا طویل ہوتا کہ خیال ہوتا کہ شاید پھر رکوع میں ہی گزر جائے گی رات۔ اسی طرح طویل سجدے فرماتے، چشمہ مبارک سے اس طرح جڑی لگتی کہ چہرے اقدس ریش مبارک تر ہو کر آنسو ٹپک ٹپک کر سینہ اطہر پر سارے کرتے کو بھی تر کر دیتے، اور سینہ اطہر سے اس طرح آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، کھول رہی۔ تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو دنیا آپ کی شفاعت اور سفارش کی امید پر ہے کہ قیامت کو آپ دوسروں کی سفارش فرمائیں گے تو ان کا حساب شروع ہوگا یا ان کو نجات ملے گی، اور آپ کے طفیل لوگوں کی نجات ہوگی، تو آپ اتنا مجاہدہ فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے مجھے یہ عصمت دی ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طلب میں، ہماری راہ میں بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جہدو جہد سے مشتق ہے، جہد ہوتا ہے وہ آخری محنت جو بندے کے بس میں ہو۔ ہر ایک کا معیار اپنا اپنا اپنی استعداد کے مطابق ہے، لیکن وہ آخری کوشش جو وہ کر سکتا ہو۔ والذین جاہدوا فینا،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ راہیں دکھا دینے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو انہیں واصل باللہ کر دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں تک مجاہدے کا تعلق ہے، انسان کو اپنی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی استعداد ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی کرے۔ دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کو دنیا کہتے اس لیے کہ یہ قریب تر ہے۔ دنا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، قریب تر ہونے کو دنا کہتے ہیں۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ اچھا یا برا وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ تو دنیا کے نتائج چونکہ ہمارے سامنے ہیں، ہم رات دن محنت کرتے ہیں، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ جائز وسائل اختیار کر کے حصول رزق کے لیے محنت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، چونکہ اللہ کی اطاعت ہے، اس نے حکم دیا جائز وسائل اختیار کرو، تو اللہ کی اطاعت ہی کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن اسی نے حکم دیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو اور اس کے لیے بھی اپنی انتہائی محنت کرو۔ لیکن آخرت چونکہ ہماری آنکھوں کے، ہماری ذاتی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے تو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چشم مبارک سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ یہ تعلق جوڑنے کے لیے، اپنے دل کی آنکھ صاف کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، مجاہدہ کرنا۔ صوفیاء کے حالات اگر پڑھیں تو ہر صوفی نے اپنی ہمت سے بڑھ کر مجاہدہ کیا ہے، چونکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے آخرت کی قیمت کا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ کے خیالات فارغ التحصیل ہونے کے بعد حیات بعد الموت کے بارے مختلف تھے، اس طرح تھے جس طرح آج منکرین حیات کہتے ہیں کہ ہے کوئی برزخ کی زندگی ہے، برزخ کہاں ہے، کیا ہے، ان کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ کسی کام کے سلسلے میں تشریف لے کے شیخ سے ملاقات ہوئی، جب شیخ کی بات قبول کر لی تو 16 برس لگاتار شیخ کے در پہ بیٹھے رہے اور فرماتے تھے کہ ہم رات دن ذکر کیا کرتے تھے، اور 16 برس میں جب یہ فصلوں کا موسم آتا تو مہینہ بھر کر گھر تشریف لاتے، فصل وغیرہ وصول کر کے گھر والوں کو دے کر چلے جاتے، اور پھر اگلے سال فصلوں کے موسم میں آتے۔ 16 برس اس طرح گزرے، اور پھر ہر سال کی حاضری شروع میں
روحانی بیعت ہی حضرت کروایا کرتے تھے ساتھیوں کو لے کر، آپ ہر سال وہاں تشریف لے جاتے شیخ کے مزار پر اور روحانی بیعت شیخ کروایا کرتے تھے۔ ہمیں جب یہ سعادت نصیب ہوئی تو ہماری بیعت بھی حضرت شیخ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی تھی۔ اس کے بعد تا دم واپسی آپ کے بہت سے آپ بھی گواہ ہیں، دن رات آپ حضرت کی مجلس میں رہتے تھے، کبھی دین، تصوف، مجاہدہ، ذکر اذکار کے علاوہ کوئی بحث سنی آپ نے؟ ہر وقت یہی بات چلا کرتی تھی۔ ساتھیوں کی تربیت خود فرماتے، لطائف خود کرواتے، ذکر خود کرواتے۔ اللہ کریم نے ہمیں بھی توفیق دی، اپنی مقدور بھر محنت ہم نے بھی بتوفیق الہی کی۔ اور یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ سردیوں کی راتوں میں خود صبح کے لطائف 4 گھنٹے کیا کرتا تھا۔ 2 بجے اٹھ کر 6 بجے نماز ہوتی تھی، 2 سے 6 تک لطائف کرتا رات کے علاوہ۔ ایک دفعہ یہ بات پہلے بھی کہیں میں نے کہہ دی، تو پھر کسی ساتھی نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں 4 گھنٹے لطائف کرتے تھے۔ انہیں یہ اعتبار نہیں تھا کہ میں نے جھوٹ بولا، جیسا خود کہتے ہیں۔ تو اس کا آپ سے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ باتیں ترغیب دینے کے لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ بھی ایسا کریں، اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی۔ تو پہلی بات تو یہ پلے باندھ لیں کہ مجاہدہ تصوف کی شرط اول ہے، والذین جاہدوا فینا، جو میری رضا فینا، میری رضا کے لیے، خالص میرے لیے۔ ایک بندہ ساری رات پانی میں کھڑا ہو کر وظیفے پڑھتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دیں گے، میری شہرت ہو جائے گی، مجھے پارسا مانیں گے، جنات میرے تابع ہو جائیں گے، میرا فلاں ہو جائے گا، وہ فینا میں نہیں آتا۔ مقصد رضا الہی ہو، مقصد قرب الہی ہو، اس مجاہدے کا سارا ما حصل اللہ کا قرب، اللہ کی رضا ہو، فرمایا ان کے لیے ہم راہیں کھول دیتے۔ اور ایک نہیں، کئی راہیں کھول دیتے۔ تو مجاہدہ بنیادی شرط ہے۔ پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ عطا فرمائے مراقبات ہو جائیں تو ان کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کا مجاہدہ چاہیے۔ اگر آگے ترقی مطلوب ہے تو اس سے زیادہ مجاہدہ چاہیے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں چند مراقبات ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا، بس اب کیا ضرورت ہے۔ تو یہ تو ایک ختم نہ ہونے والی راہ ہے، اور اسی دار دنیا میں جو سفر کسی نے کرنا ہے، جب موت آئے گی تو دار عمل منقطع ہو جائے گا، پھر آگے ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کو تاکیداً ذہن نشین کر لیں کہ اپنی جتنی ہمت ہے اتنا مجاہدہ کرنا ہے۔ صرف لطائف روشن ہو جائیں تو 10 کھرب سیل ہے ہر بندے کے وجود میں۔
جس کے سارے لطائف روشن ہو جائیں، ہر لمحے 10 کھرب بار اللہ کا نام اس کے وجود سے نکلتا ہے، ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا دور ہے کہ میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ایمان اور عقیدہ بچا کر لے جائے وہ بھی ولی اللہ ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ اعمال درست کرنا مشکل تھا، اب تو ایمان بچانا مشکل ہے، عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ پھر یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اخذ فیض، کسی شیخ سے، اس کی صحبت سے فیضات و برکات اخذ کرنا، اس کے لیے بھی خاص استعداد چاہیے جو محض اللہ کریم ہی دے سکتے ہیں، اور بندہ مجاہدہ کرے تو وہ عطا فرما دے۔ دوسرا مشکل ترین حصہ اس شعبے کا یہ ہے کہ وہ فیض آگے منتقل کیا جائے۔ بے شمار مشائخ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خود تو بہت کچھ حاصل کیا لیکن آگے منتقل نہیں کر سکے۔ یہ پھر خصوصی استعداد ہوتی ہے جو من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، اور یہ بہاریں سدا نہیں رہتی، دنیا کے ہر رنگ کی طرح یہ رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ اپنے مقدور بھر محنت کریں اور ضرور کریں اور پورے خلوص سے کریں، اللہ کریم سے امید رکھیں، وہ محروم نہیں رکھے۔ شیخ کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کریں، وہ اپنی ذات یا اپنی بڑائی کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ شیخ نہیں ہے، پھر شعبدہ باز ہے، مکار ہے، دنیا کا طالب ہے، پھر وہ آپ کو بھی گمراہ کر دے گا، خود راہ گم کرتا ہے۔ ایسے بندے کے تو قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شعبہ زندگی میں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں، یہ اصل کام ہے۔ خوش نصیب تھے وہ جو تصوف میں کھو گئے اور دنیا کو بھول گئے، وہ بھی بڑے خوش نصیب تھے، لیکن انہوں نے آدھا کام کیا۔ دنیا کے نظام کو قائم رکھنا بھی منشاء عزت یہ ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق قائم رکھنا۔ پورا کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے دنیاوی امور بھی جائز طریقے سے انجام دیے اور اخروی امور پر بھی بھرپور توجہ دی۔ جنہوں نے آخرت چھوڑ دی، دنیا میں کھو گئے، ان سے تو کروڑوں درجہ وہ بہتر ہیں جن کی دنیا چھوٹ گئی اور آخرت میں کھو گئے، لیکن کام ان سے بھی آدھا ہوا۔ پورا کام ان لوگوں نے ہی کیا۔ ایسے بھی لوگ تھے، تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے بر صغیر پر حکومت بھی کی اور ساری ساری رات ذکر اذکار بھی کیے اور اپنا مقام تصوف میں بھی بنایا، جنگیں بھی لڑیں، عدالتیں بھی قائم کیں، لوگوں کو انصاف بھی دیا، سارا کچھ کرنے کے بعد ساری ساری رات اللہ کی یاد میں بھی گزاری۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے،
میں آج زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا، کچھ نزلے نے پریشان کر رکھا ہے، گلا درد کرتا ہے، ہوتا رہتا ہے انسان کے ساتھ، صحت بیماری یہ وہ چلتا رہتا ہے، اللہ کریم عافیت عطا فرمائے۔ سلسلے کے تمام امور کی طرف خود توجہ رکھیے، بجائے اس کے کہ ہر مہینے کوئی تلقین کرتا رہے۔ اپنی بھرپور کوشش محض اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ الحمدللہ اللہ کریم قبول فرمائے، ساتھیوں نے بہت تعاون کیا، امید ہے انشاءاللہ اجتماع تک مسجد کم از کم ساتھیوں کی رہائش کے قابل تو ہو جائے گی۔ اگر اس کی کوئی چیزیں رہ گئی، فرش رہ گئی یا لائٹنگ وغیرہ یا کچھ بھی تو تکمیل نہ ہو سکی تو کم از کم ساتھیوں کی رہائش کے لیے تو تیار ہو جائے گی۔ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور بہت مضبوط، خوبصورت اور امید کے مطابق ہو رہا ہے۔ ساتھیوں نے تعاون فرمایا، اللہ پاک ان کا تعاون قبول فرمائے۔ اس شعبے میں اس وقت دنیا میں صرف آپ کا سلسلہ ہے، اور سلاسل کے لوگ بھی ہیں، لیکن جو قوت اور جس طرح کا کام اس نسبت اویسیہ سے ہو رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ کریم کی عطا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر کام کے پیچھے سبب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی محنت کو، مجاہدے کو اللہ کریم نے اس کا سبب بنا دیا۔ اب اس میں خدا نخواستہ سستی آئے گی تو عالمی سطح پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں کمی ہوگی، اور اس کے ذمہ دار پھر ہم ہوں گے۔ اس لیے ہر ساتھی اپنی ہمت، اپنی برداشت کے مطابق پورا مجاہدہ کرے۔ اور یہ بڑی لمبی راہ میں بے شمار خزانے ہیں، کسی ایک پہ قناعت نہ کریں، بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ زندگی کا کام ہے، موت اس سلسلے کو منقطع کر دیتی۔ بے شمار احباب پچھلے اجتماع میں موجود تھے، اس میں نہیں ہیں، نہ جانے اگلے میں ہم میں سے کون کون ہوگا۔ زندگی کے جو لمحات ہیں انہیں بھرپور استعمال کریں۔ اس مرکز یا اس نظام یا اس کے ذرائع ابلاغ یا کتب یا شمارہ جو المرشد کا ہے، ان سب میں محنت جب تک یہ جاری رہیں گی، حصہ ڈالنے والے کو تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ سو ہر شعبے میں اپنی محنت جاری رکھیں، سستی نہ کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمت دے، توفیق دے، اور آپ کی محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ،
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔